بلغ رسوله من الذکر الامیر الحنین العفوف الکریم۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سیرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہادر صحابی رسول تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے اور چچا بھی تھے۔ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے انہیں یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ دودھ پلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال بڑے تھے اور کچھ روایتوں میں آیا کہ 4 سال بڑے تھے، لیکن اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ بڑے نہیں تھے، بلکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-1 سال بڑے تھے، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرماتے کیونکہ آپ کے وہ بھتیجے تھے اور ساتھ ہی ساتھ رضائی بھائی بھی تھے۔ ایک ہی ماں سے آپ لوگوں نے دودھ پیا۔ محبت کا عالم یہ تھا کہ جب کبھی آپ کے بارے میں سنتے کہ کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے تو فوراً اس کا جواب دینے کے لیے پہنچ جاتے، اور آپ ہی کا ڈر تھا جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرنے کے بارے میں لوگ سوچتے تھے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ حمزہ کا بھتیجا ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے سوچنا پڑے گا۔ تو بعض اوقات ایک داعی اور ایک مبلغ اور ایک عالم دین کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے جب اس کار خیر میں کوئی ساتھ دینے والا اس کا مضبوط بھائی ہو، اس کا چچا ہو، تو ایسی صورت میں ایک مبلغ کے لیے، ایک داعی کے لیے دین کی تبلیغ آسان ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پس پشت کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بھائی یا چچا جو مضبوط ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، اس کی پشت پناہی کرتا ہے۔ اس کی بنیاد پر وہ دین کا کام بہت آسانی سے کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی جب خبر سنی تو آپ دوڑے ہوئے پہنچے میدان جنگ میں اور اس جگہ کو ڈھونڈنے لگے کہ جہاں اپنے چچا کو پائے۔ جب آپ نے دیکھا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جیسے ہی پیشانی پر آپ کی نگاہ پڑی ہے آپ رونے لگے، اور جب تھوڑا آگے گئے اور دیکھا کہ آپ کی لاش کو مسلح کر دیا گیا ہے، یعنی مسلح کہے کا مطلب یہ ہے کہ آگ کے ناک اور کان کاٹ دیے گئے، اس کو عربی میں مسلح کر دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جب کسی دشمن کو مارا جائے تو صرف اس پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ دشمنی کی انتہا یہ تھی کہ قتل کرنے کے بعد اس کے ناک کاٹ دی جاتی، اس کے کان کاٹ دی جاتے اور بہت سارے اعضاء کاٹ دیے جاتے، اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہند بن عتبہ دوستوں کو ایمان نہیں لائی کہ انہوں نے کیا تھا، کیونکہ ان کے والد کو حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ معاملہ کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اپنے چچا کے اوپر پڑی اور وہ اس حال میں تھے کہ ایک تو انتقال کر گئے اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ ان کو مسلح کر دیا گیا، ان کے کان اور ان کی ناک کاٹ دی گئی، یہ دیکھ کر آپ بڑے پریشان ہوئے اور آپ کی ہچکیاں بن گئی کہ میرے چچا کے ساتھ، میرے محبوب چچا کے ساتھ یہ ہوا۔ بہرحال آپ آگے گئے اور آگے جانے کے بعد آپ نے فرمایا الا کفن، کیا میرے چچا کو کفن نہیں دیا جائے گا؟ فوراً ایک انصاری صحابی تھے وہیں موجود تھے، انہوں نے فوراً ایک سفید کپڑا پھینکا ان کے اوپر تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
زیادہ دیر تک یہ منظر نہ دیکھ سکے اپنے چچا کے معاملے، اور انہوں نے کفن پھینکا اور وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گیا اور آپ ڈھک گئے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور لقب دیا، کہا سید الشہداء عند اللہ تعالی یوم القیامت حمزہ، کہا کہ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک شہداء کے سردار میرے چچا حمزہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور یہ لقب آج تک ہے کہ سید الشہداء ہے، کہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا گیا۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے جس میں فرمایا گیا کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا اور ان کو مسلح کر دیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا، یہ دوسری حدیث ہے، منظر ایک ہی ہے، واقعہ ایک ہی ہے، لیکن دو راویوں نے دو زاویے سے اس چیزوں کو بیان کیا۔ ایک جگہ یہ بیان کیا کہ حضور نے جب دیکھا تو آپ کی ہچکیاں بن گئی، اور جب ہچکیاں بن گئی آپ برداشت نہیں کر پا رہے تو صحابی رسول نے فوراً کپڑا پھینکا تاکہ وہ ڈھک جائے۔ اور دوسرے راوی بیان کرتے ہیں کہ اس میں معاملہ یہ بھی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ حضور نے پھر اور کیا فرمایا دیکھنے کے بعد۔ تو وہاں پر دو جذبے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے، وہ ہر ایک ایمان والے کے ساتھ ہو۔ ایک جذبہ ہوتا ہے رحم کا، یعنی نسل کا، رشتہ داری کا، ایک وہ جذبہ ہوتا ہے، اور ایک جذبہ ہوتا ہے ایمان کا۔ جب آپ نے اپنے چچا کو دیکھا تو آپ کے اندر وہ دونوں جذبات جاگے۔ سب سے پہلا جذبہ جو جاگا وہ رشتہ داری کا تھا، وہ خون کا رشتہ تھا، اور وہ جذبہ جاگا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ لَإِن ظَفِرْتُ لَهُمْ، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے چچا حمزہ کے قاتلوں پر میں کامیاب ہو گیا، اگر مجھے وہ مل گئے، یعنی اس کے بعد ہونے والی جنگ میں اگر وہ میرے ہاتھ لگ گئے، لَأُمَثِّلَنَّ بِسَبْعِينَ رَجُلًا مِّنْهُمْ، تو ان میں سے 70 لوگوں کو، میرے چاچا کے ایک چچا کے بدلے 70 لوگوں کو میں مسلح کر دوں گا۔ حضور رحمت عالم فرما رہے ہیں کہ ان کے بدلے 70 لوگوں کو میں مسلح کر دوں گا، ان کے ناک کاٹ دوں گا، ان کے کان کاٹ دوں گا۔ جیسے ہی آپ نے فرمایا، یہ کیا تھا؟ یہ کون سا جذبہ تھا؟ خونی رشتے کا جذبہ تھا، جو فوراً آپ کی زبان سے نکلا کہ آپ کے والد کو کوئی اگر گالی دے دے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کے بھائی کو اگر کوئی مار دے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے رشتہ دار میں سے کسی کو اگر کوئی چھو دے تو سب سے پہلا کوئی جذبہ جاگتا ہے تو وہ خونی رشتہ ہوتا، وہ جاگتا ہے، اور یہ فطرت ہے۔ لہٰذا آپ نے یہ کہا کہ ایک کے بدلے 70 کو، دوسری روایت میں ایک کے بدلے 30 کو میں مسلح کر دوں گا، میرے چچا کے بدلے، جو میرے چچا کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا کفار کے ساتھ میں وہ کروں گا۔ جیسے ہی آپ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ آیت کریمہ کیا تھی؟ کتنا مشکل ہے دین پر عمل کرنا، کہ آپ کے چچا کو مسلح کر دیا گیا ہے، لیکن آیت کریمہ کیا نازل ہو رہی ہے؟ فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، فرمایا کہ اور اگر تم سزا دو کسی کو بھی، تمہارے ساتھ اس نے برائی کی ہے، اب تم بھی اسے سزا دینا چاہتے ہو، جرم کا بدلہ سزا سے دینا چاہتے ہو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو تمہیں ویسی ہی سزا دینی چاہیے جیسی کہ اس نے تمہیں دی تھی۔ جیسا اس نے تمہارے ساتھ کیا تھا ویسے ہی تم بھی کرو گے۔ اور اس کے بعد آیت کریمہ میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ، جیسی تمہارے ساتھ اس نے کیا تھا ویسے ہی تم بھی کرو گے ملنے کے بعد۔ یہ قانون شریعت ہے، لیکن اس کے بعد قانون طریقت ہے۔ فرمانے والا ان صبر تم، اور اگر تم صبر کر لو، کہ تمہارے ساتھ تو اس نے بہت برا کیا ہے، لیکن تم کیا کرو؟ اسے چھوڑ دو، بھلا دو، معاف کر دو۔ فرمایا لَإِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین ہے۔ کتنا مشکل ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے یہ آیت کریمہ سنی، فوراً اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اسی وقت جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ 70 لوگوں کو مسلح کروں گا، خون جذبہ ہے، رشتہ داری ہے، خونی رشتہ ہے، اپنے چچا ہے، آپ کی زبان سے نکل گئی، ہم اور آپ سے بھی ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ لیکن اس کے بعد بندے کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خونی رشتے نے بہہ تو نہیں گیا، میں اپنی رشتہ داری کے چکر میں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ میں نے وہ کام کر دیا جو شریعت کے خلاف ہے، اسلام اور دین کے منافی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔
تو فوراً وہ سوچے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرے، کسی عالم کے پاس چلے جائے، کسی دیندار سے مشورہ کر لے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اور اگر وہ تمہیں صحیح حکم دے تو اس پر عمل کرو، جو قرآن و حدیث کے اعتبار سے ہو، صحیح ہو۔ تو اس میں دونوں حکم ہیں، تم سزا دے سکتے ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کو سمجھا وہ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، اور اس کے بعد صحابہ، تابعین اور علماء نے جو سمجھا وہ ہم اس طرح قرآن سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تدبر کرتے ہی نہیں۔ تدبر کرے تو ہمیں پتہ چلے کہ کیا کیا باریکیاں قرآن میں رکھی ہوئی، ہم صرف ثواب کی نیت سے اسے پڑھے جا رہے ہیں۔ مفسر قرآن شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اس کا میننگ یہ ہے اور اگر تم انہیں سزا دو، کنہیں؟ جنہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، جنہوں نے تم پر ظلم کیا ہے، اگر تم انہیں سزا دو، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اذا عاقبتم، یعنی جب تم انہیں سزا دو جن لوگوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جنہوں نے زیادتی کی ہے تو ہم اس کو سزا ہی دیں گے، اور کیا دیں گے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے طریقہ کیا بتایا؟ اگر تم دو، یعنی نہیں بھی دے سکتے۔ یہ پوائنٹ ہے، یہ نقطہ ہے، اس کو غور کریں کہ قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ جب تم سزا دو، یعنی ہری جھنڈی نہیں بتائی، بلکہ کہا اگر تم چاہو۔ اس کا مطلب نہیں بھی چاہ سکتا ہے انسان، اگر تم دینا چاہو تو اس صورت میں تمہیں برابر کا بدلہ لینا ہوگا، اس میں کمی زیادتی نہیں کرنی پڑے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا اور اگر تم صبر کر لو تو صبر کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو سنا اور فوراً فرمایا نصبر، ہم صبر کریں میں۔ ذرا اس منظر کو سوچئے کتنا مشکل ہوگا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کیا جائے، لیکن اس سیرت سے میں نے یہ چیز نکالی کہ آپ کے انتقال کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑا پہاڑ گرا ہوگا، کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹا ہوگا۔ اس کے باوجود جب آپ غصے میں آ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صبر کر لیں، وہ سب سے بہتر ہوگا۔ اور نبی سے بہتر کون ہو سکتا ہے جاننے والا کہ میرے لیے کیا بہتر ہوگا، یعنی میرے رب نے میرے لیے کیا بہتر کیا ہے۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ میں صبر کروں گا۔ اس کے بعد آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سیر اور مغازی کو پڑھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کبھی بھی کسی بھی مشرک اور کافر کے ساتھ جنگ ہوئی ہو، کسی بھی جنگ میں مسلمانوں نے کسی کو مسلح نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے بعد بھی جنگ ہوئی، اس کے باوجود بھی کبھی کسی کو مسلح نہیں کیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے باوجود یہ کہ ایک انسان ہوتا ہے کہ وہ بدلہ تو لینا چاہتا ہے، لیکن وہ کمزور ہوتا ہے، وہ بدلہ کہاں سے لے پائے گا، بہت کمزور ہے۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس تھا۔ معاملہ کیسے برعکس تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اسلام صرف جزیرہ عرب نہیں بلکہ جزیرہ عرب سے باہر بھی تجاوز کر گیا تھا، وہاں بھی لوگ ایمان لا رہے تھے، تو طاقت تو بڑھتی جا رہی تھی۔ چاہتے تو ظلم کرتے، اپنے چچا کا بدلہ ہر جگہ لیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جس نے حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ ایمان لے آئی بعد میں، انہوں نے کیا کیا کہ ان کے باپ کو حضرت حمزہ نے قتل کیا، تو بدلے میں انہوں نے حضرت وحشی جو صحابی تھے، یہ بعد میں ایمان لے آئے، تو ان کو آرڈر دیا اور کہا کہ تم قتل کرو گے حمزہ کو، اگر تم نے قتل کیا تو میرے جتنے زیور سب تمہیں دے دوں گی، اور بہت سارے انعامات کے لیے رکھے۔ اور پھر اس وحشی نے جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے بھالے کے ذریعے وار کیے۔ تو عرب مفسرین اور عرب سیرت نگار کہتے ہیں کہ عرب میں یہ رول نہیں تھا، عرب میں ایک ہی تھا، جھگڑے کا جو معاملہ تھا، جنگ کا جو معاملہ تھا، آمنے سامنے جنگ ہوتی تھی، رو برو، فیس ٹو فیس، آپ کے ہاتھ میں بھی ہتھیار ویسے ہی ہوگا جیسے میرے ہاتھ میں ہے، اور پھر جنگ ہوتی تھی۔ یہ جنگ کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ دو آدمی جنگ کرے اور تیسرا کہیں سے حملہ کر دے، یہ عرب میں مشہور تھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں گیا، اس بات سے لوگ ناشنا تھے۔ بھالا پھینک کر مارنے والی جو کہانی تھی وہ افریقہ کی تھی، اور یہ وہاں سے لے کر آئے تھے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے دھوکے سے مارا، کہا کہ یہ بھی جنگ سامنے نہیں ہوئی بلکہ دھوکے سے ہوئی، کہا تقریباً 32 لوگ قتل کیے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد آپ کی شہادت ہوئی۔
تو اگر وہی وحشی جو صحابی اگر سامنے آتے تب پتہ چلتا کہ کون مضبوط تھا، لیکن پیچھے سے وار کیا گیا اور یہ وار دھوکے کا تھا۔ بہرحال جب قتل کر دیا اس نے اور حضرت ہندہ کو بتایا تو آپ آئی اس میدان میں اور حضرت حمزہ کا سینہ چیرا، چیرنے کے بعد آپ کا کلیجہ نکالا اور کلیجہ نکال کے چاہا کہ اسے کھا لے، بدلے کے لیے بدلہ، یہ بدلہ تھا اسلام۔ اسلام نے بتایا کیا ہوتا ہے بدلے کی آنکھ دیکھو اس عورت میں کتنی جاگی ہوئی تھی، کلیجہ نکال کے اپنے منہ میں ڈالا، اس کو نگلنا چاہا لیکن نہیں نکل سکتا اور پھر پھینک دیا، اور وحشی کو اپنے جتنے زیور تھے سارا کچھ اتار کر دے دیا کہ تم نے میرا بہت بڑا کام کیا ہے، میرا بدلہ لیا۔ اور وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی ہوگی، اپنے چچا کو دیکھا ہوگا کہ آپ کا پیٹ پھٹا ہوا ہے، کلیجہ باہر ہے، کیا گزری ہوگی۔ تبھی آپ نے فرمایا ایک کے بدلے 70 لوگوں کو قتل کروں گا، دوسری بات میں 30 لوگوں کو قتل کروں گا اور 30 کو میں مسلح کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا صبر کرو گے وہ زیادہ بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا میں صبر کرو۔ کتنا مشکل ہے دین کا عمل کرنا۔ ہمارا دن چاہتا ہے کہ پراپرٹی بہت بڑی ہے، اگر میں سب ہڑپ لوں تو میں بہت مالدار ہو جاؤں گا، لیکن دین کہتا ہے کہ یہ سب تمہارا حق نہیں ہے، اس میں بٹوارا ہوگا، تمہاری بہن کا بھی حصہ ہے، تمہارے بھائی کا بھی حصہ ہے۔ اس وقت بندے کو صبر کرنا پڑے گا کہ نہیں نہیں یہ میرا نہیں ہے۔ آپ یقین مانیے اس صبر کی بدولت دنیا میں آپ کا چرچا ہوگا، آخرت میں تمہارا نام مشہور ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور کبھی بدلہ نہیں لیا، اور دن بدن طاقت بڑھتی گئی لیکن بدلہ نہیں لیا، کسی سے بھی نہیں بدلہ لیا، بلکہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے آئی، آپ نے ان کو بخش دیا۔ حضرت وحشی جنہوں نے بھالا مارا تھا ایمان لے آئے، آپ نے چھوڑ دیا، سب بلا دیا، کہا کہ ایمان اسلام میں اگر آیا ہے تو ہمارے ہیں، خراب اسلام پر عمل کر رہے ہیں، اسلام آپ نے قبول کیا تو آپ ہماری جان سے قریب ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جب کوئی معاملہ ہو جائے اور ہمارے سامنے کوئی ایمان والا ہو تو ہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے چھوڑ دیں کہ کچھ بھی ہے لیکن یہ اسلام میں ہے، کچھ بھی ہے لیکن یہ مسلمان ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم سب کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن مسلمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آج اگر غصہ آ جائے ہمارے بھائی کو کسی بھائی پہ تو وہ بخش نہیں سکتا، وہ بدلہ لے کر رہے گا، لیکن وہی اگر غیروں سے کبھی مٹبھیر ہو جائے تو اس کو بھلانے کے لیے کسی کو دلاسا دینے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی بھول جاتا ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے میں اس سے کہاں لڑ پاؤں گا، حکومت ہی ان کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم طبیعت پر عمل کر رہے ہیں۔ جو ہمیں لگتا ہے کہ جسے ہم ڈرا سکتے ہیں اسے ڈراتے ہیں، اور جسے لگتا ہے کہ ہم یہ تو ڈرانے کی بات نہیں تو پورا کنبہ آ جائے گا، تو ہم وہاں پر مصالحت کر لیتے ہیں کہ یار جھگڑے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن 30 سال سے کورٹ کے چکر لگا رہے اپنے بھائی کے خلاف، 30 سالوں سے بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن ہار نہیں مان رہے، اور وہیں غیروں سے جب جھگڑا ہوتا ہے تو بڑی مصالحت سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اور یہ سید الشہداء کی شہادت ہمیں بتاتی ہے کہ بندے کو اگر صبر کرنا ہے تو اپنوں کے لیے صبر کرے، اپنوں کے لیے صبر کرے۔ جب اپنوں کی پراپرٹی بٹنے کی بات آئے تو صبر کرنے کہ میرے جو حصے میں آیا وہ میرا حق تھا، اب میری بہن کا حق ہے میں اسے دوں گا، اگرچہ لگتا ہے کہ میں حاصل کر سکتا ہوں، میری بہن تو کمزور ہے، میرا بھائی کمزور ہے، اس کے باوجود بھی آپ حاصل مت کرو، اور اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دے گا کہ کبھی زندگی میں بھیک مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی، کبھی ذلیل نہیں ہوگے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اعلیٰ مرتبے میں رکھے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ صبر کا دامن پکڑے، اور اس کے علاوہ کوئی علاج ہے بھی نہیں۔ آپ کر کے دیکھ لیں، جو کرنا ہے کر کے دیکھ لیں، اور لوگوں نے کر بھی لیا اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا، زندگی ختم ہو گئی، کچھ نہیں ملا، ایک ہی علاج تھا صبر۔ اور جب ہمارے پاس کوئی آتا تو ہم کہتے صبر کرو، تو بولے یہ تو سب کہتے ہیں، ارے سب کا چھوڑو، یہ اسلام کہتا ہے، بس اتنا سمجھ لو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو سکھانے کے لیے آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ علم اور کچھ تکلیفیں اور کچھ ابتلاعات، کچھ آزمائش اس لیے دیتا ہے کہ بندہ قریب ہو جائے، نہ کہ بندہ ٹینشن میں آئے۔ بندہ قریب ہونے کے لیے اس کو تکلیف دیتا ہے، اور قریب کب ہوگا؟ جب شانت ہوگا۔ شانت کب ہوگا؟ جب صبر کرے گا۔ جب بدلہ لے گا تو شانت کہاں سے ہوگا؟ جیسے ہی صبر کی سوچے گا آدمی شانت ہو جائے گا کہ مجھے نہیں لینا ہے،
پھر دیکھیے آپ کو پتا چلے گا میرا بھائی رزاق نہیں ہے جس نے میرا مال لوٹ لیا، میرا پارٹنر رزاق نہیں ہے جس نے میرا پورا کے پورا مال لے کر بھاگ گیا، میرا نوکر رزاق نہیں ہے جو میرے غلے کو لے کر لوٹ گیا، بلکہ رزاق میرا رب ہے، میں نے معاف کر دیا، میں صبر کرنے والا ہوں۔ آپ صبر کر کے دیکھیں، اتنی بڑی طاقت ہے، دنیا آپ سے مشورہ کرنے آئے گی کہ سر کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک ہی طاقت ہے جو کسی کو نظر نہیں آ رہی، اور وہ صبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ مصیبت و آلام پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانان عالم جہاں کہیں گے پریشان حال ہے، مولا کریم انہیں صبر کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔